السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو اس بابرکت مہینے کی برکتیں عطا کرے اور ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ دیکھیے مولانا صاحب اس مغفرت کے مہینے میں ہم سب کی مغفرت کے لیے کیا بیان فرما رہے ہیں۔ میں ظہر سے پہلے، جمعہ نماز سے پہلے وہ نماز آپ پڑھیں، 4 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ کیا نام ہے؟ رد مظالم۔ رد مظالم کیا مطلب رد مظالم کا؟ کہ وہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہم بچپن سے کرتے چلے آئے، کسی کا چھوٹا موٹا حق کھا لیا، کسی کا کوئی ہم نے مثلا باہر نکلے کسی کی چپل ہم نے استعمال کر لی بغیر پوچھے، سفر میں ساتھ تھے کسی کا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا۔ حج اور زیارات کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے ذوالقرنین بھائی، خدا آپ کے کارواں کو ترقی عطا فرمائے، آپ حج زیارات کا گروپ بنا رہے ہیں، بناتے ہیں، تو جو بھی جاتے ہیں سفر میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے کی استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جو باہر چپلیں اتارتے ہیں نا، ان کو دھیان سے اتارا کریں، ایک دوسرے پہ نالین نہیں رکھیں۔ اگر کسی اور کی چپلوں پہ آپ نے اپنی چپلیں رکھ دی تو 70 گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، غور فرمائے گا۔ اگر کسی کی نالین پر نالین رکھ دیا آپ نے تو جان بوجھ کے، تو اس لیے نالین کو بہت دھیان سے رکھیں۔ اسی طرح سے چھوٹے موٹے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے گناہ، دل توڑنے والے گناہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر، کب گلاس اٹھاتے میں، کپ اٹھاتے میں، چائے بناتے میں، افطاری لیتے میں، افطاری نکالتے میں، اور آپ کی زندگی کے معاملات میں، گھر کے اندر خاص طور پہ میاں بیوی کے حوالے سے بہت سارے شوہر اپنی زوجوں کے دل بہت توڑتے ہیں، جاہل جاہل کہہ کے، غور فرما رہے ہیں؟ یعنی بہت ساری باتیں معصوم کی منع ہے، کبھی بھی کسی کو جاہل نہ کہیں۔ اکثر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی یا گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، تم تو جاہل ہو، سخت منع ہے۔ ریاض بھائی توجہ فرمائے گا، سخت منع ہے معصوم کی، اس لیے کہ میری طرف منہ نہیں ہے نا، اس لیے میری طرف توجہ فرمائے، سخت منع ہے معصوم کی کہ آپ کسی کو بھی، زوجہ ہی نہیں، کسی کو بھی جاہل نہ کہیں۔ کسی سے مراد محب اہل بیت، کیوں کہ جاہل ہوتا ہی وہ ہے جسے معرفت امام نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جاہل کی علامتی عدم معرفت امام ہے۔ اگر تھوڑی بہت بھی امام کی معرفت ہے، جتنی بھی ہے، لیکن اس کو جاہل نہ کہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز، 4 رکعت کے ساتھ، 2 رکعت کر کے نہیں، ظہر اثر کی طرح یا عشاء کی طرح، 4 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یعنی وہ مظالم جو ہم بچپن میں یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو ہم بھول گئے، ہمارے بزرگوں سے ہم نے کوئی بدتمیزی کر لی، کوئی ایسا مسئلہ قطع رحمی کر لی، تو یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے، یہ نماز اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رمضان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے۔ تو 4 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحم کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور پھر 50 مرتبہ دوسری رکعت میں الحم کے بعد، تیسری رکعت میں بھی الحم، اور 75 مرتبہ سورہ اخلاص، چوتھی رکعت میں بھی سورہ الحم، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ یہ 4 رکعتی نماز عشاء کی طرح یا آپ ظہر اثر کی طرح پڑھیں۔ اور جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جمعے سے پہلے پہلے تو بتا دیں کہ فجر کے بعد پڑھنے، فجر کے بعد، دن نکلنے کے بعد، دن نکلنے کے بعد، اور ظہر کی یعنی جمعے کی نماز سے پہلے۔ ہاں، یہ ایک 4 رکعتی نماز ہے جو صرف رمضان میں کسی بھی جمعے کو پڑھی جاتی ہے۔ زیادہ تاکید اس کی جمعۃ الوداع کی ہے، لیکن جمعے کے دن سورج نکلنے کے بعد اور ظہر کے وقت، جسے نصف النہار کہتے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، زوال کے وقت سے پہلے 4 رکعتی نماز عشاء کی طرح، یعنی 2 کر کے نہیں، 4 رکعت۔ پہلی رکعت میں سورہ الحم کے بعد بالجہر، یعنی زور سے پڑھنی ہے، جیسے آپ عشاء کی پڑھتے ہیں یا فجر کی پڑھتے ہیں، اس طرح سے، یا مغرب کی پڑھتے ہیں، بالجہر۔ سورہ الحم کے بعد 25 مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، یعنی جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تیسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد 75 مرتبہ سورہ اخلاص۔
चौथी रकत में सूरह अलहम के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास, और दूसरी रकत में कुनूत भी पढ़ेंगे, जो कि अलामत है शिया ने हैदर कर्रार जो 53 अलामतें बताई हैं मुहिबान अल-वैद की, उसमें ये एक कुनूत पढ़ना भी दूसरी रकत में अलामत है। हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह अलहम जरूरी है, पूरी अलहम, तीसरी और चौथी में तीसरी चौथी में भी, और वो तस्बीहात अरबा नहीं, सूरह अलहम या जो हम पढ़ते हैं तीसरी चौथी रकत में अक्सर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर नहीं, सूरह अलहम चारों रकत में सूरह अलहम 25, 50, 75 और 100 मरतबा सूरह इखलास। जी मौलाना साहब, अगर शौहर है बीबी का दिल दुखाया, बहुत कुछ बोल दिया, तो उसको माफी मांग लेना चाहिए। बिल्कुल मांगना चाहिए। वो आप बोलो, सभी लोग सब सुने। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ अच्छी बात। शौहर अपने आप को देखिए, ये जो महीना है ना, दरगुजर का महीना, माफी का महीना है। अल्लाह तब माफ करेगा जब आप बंदों को माफ करेंगे। बेशक। इसी तरह से मगफिरत का महीना है, रहमत का महीना है, आखिरत संवारने का महीना है। तो शौहर बीवी से अगर माफी मांग रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, दिल भी तो तोड़ रहा है ना, नहीं गौर फरमा। उसके आंसू भी बह रहे हैं। हाँ, उसके आंसू भी बह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल टूटा है। तो शिराजी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ने अपनी जौजा का दिल तोड़ा है तो वो उससे माफी मांगे, अल्लाह माफ करेगा। और अगर जौजा ने दिल तोड़ा है शौहर का तो वो भी माफी मांगे। बेशक ऐसे। ये यानी ताली दोनों हाथ से बजती है ना, दोनों तरफ से हो सकता है मामला, लेकिन ज्यादातर परवरदिगार आलम हम सबको माफ़ी मांगने और माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।